Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آپ لوگوں کے سامنے معدہ کی تکلیف، معدہ میں کسی کی درد ہو یا کینسر ہو یا پاخانہ کی راستے سے بلیڈنگ ہو، ان صورتوں میں انتہائی تکلیف ہوتی ہیں اور پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں اور چھوٹے معصوم بچے چیخے مار مار کے روتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، ڈاکٹر آپ معصوم بچے ہیں، بولنا نہیں چاہتے، ان کو بولنا نہیں آتی ہیں، آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہے اور پیٹ میں اس کی تکلیف ہے۔ آپ وہ ڈاکٹر جو بچوں کے ڈاکٹر ہے وہ بعض وقت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پیٹ کی تکلیف ہوگی، یا پھر بعض وقت میں ڈاکٹر دیکھ رہے کہ میرے کان میں درد تو نہیں ہے، ناک میں درد تو نہیں ہے، حلق میں درد تو نہیں ہے، لیکن بچے کی پیٹ میں تکلیف ہے۔ جب آپ چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، 6 مہینہ کے بچے ہو، 8 مہینہ کے بچے ہو، 10 مہینہ کے بچے ہو، جب ان کی پیٹ میں تکلیف اس قسم کی ہو، شدید قسم کی، وہ بچے انتہائی پریشان، اور ماں باپ بھی پریشان ہیں، والدین بھی پریشان ہیں، گھر کی پورے خاندان کی ہر افراد پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھائی بچے کی درد ہے تو کس چیز کی، اور چیخ رہے اس انداز سے کہ اس کی اتنی جو ہے نا رونا داری ہے بچے کا، اس قسم کی رو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ پر نہیں ہے بچے، نہ پانی پی رہا نہ اور کوئی چیز۔ تو اس صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ اس بچے کی پیٹ میں درد تو نہیں ہے۔ جب آپ پیٹ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچے تھوڑی سی رونے میں کمی کر دی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاں بچے کی پیٹ میں درد ہے۔ یا پھر ہاتھ لگا کے آپ دیکھیں پیٹ کے اندر کہ ہلکا سا دبا کر کے اس کو اگر سکون مل رہے ہوتی ہیں تو آپ سمجھ لیں اس کی پیٹ میں درد ہے۔ یا پھر الٹا کر کے بچے کو پیٹ کے اوپر تھپڑ لگاتے رہیں ہلکا ہلکا، اور ریا وغیرہ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہے تو وہ بھی پھر بچوں کو آرام اور سکون ملتے ہیں۔ اور بعض وقت میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان صورتوں میں اس پیٹ کی تکلیف کے لیے سب سے پہلے ایک مسواک ہے، مسواک کی طرح جو ہے نا اتنی بڑی ایک ٹکڑا مسواک ہو یا لکڑی کا ٹکڑا ہو، اب بچے کے پیٹ میں رکھیں اور دونوں طرف سے جو ہے ہلکا سا شہادت انگلی سے دباتے جائیں، اور پھر الحمد سورہ قل اعوذ بالفلق، قل هو اللہ شریف، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھیں، دم کریں، پھر ایک مرتبہ جو ہے نا سورہ فاتحہ اور پھر سورہ قل هو اللہ شریف، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھیں، اور ہلکا سا دباتے رہیں ہلکا ہلکا۔ تو پھر اس کی بعد تیسری مرتبہ بھی دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر صحیح ہو گئے تو پھر تو صحیح ہے، اور اگر صحیح نہیں ہوا تو ان صورتوں میں جو بچہ جب چیخنے لگتی ہیں اور خوب شور مچاتے ہیں تو ان صورتوں میں یہ آیات بھی لکھ سکتے ہیں، اور روزانہ اکثر ہی بچہ اگر ایسے روتے ہیں تو اس کی پیٹ کی درد کی وجہ سے، تو یہ آیات افحسبتم، یہ سورۃ المؤمنون کی آخری 3 آیاتوں میں سب سے پہلی آیات ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ پہلی آیات لکھ کر پانی سے دھو کر مریض کو پلائیں یا بچوں کو پلا دیں، اور تعویذ لکھ کر جو ہے نا جب بچوں کو پلا دیں گے، ایک دن اگر کنٹینیو بچہ اس قسم کی حالت کرتے کہ اس کی پیٹ میں تکلیف ہوتے رہتے ہیں تو آپ جو ہے کم از کم 7 دن تک یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون زعفران اور عرق گلاب سے جو ہے بچے کو لکھ کر اس کو پانی میں تھوڑی سی پانی میں دھو کر 1 چمچ پانی میں پلا دیں، اور اگر بڑے ہو تو 1 کپ پانی میں اس کو بھگوا دیں، بھگوا کر اس کو پلا دیں۔ اللہ رب العالمین اس کو بچے کو بھی شفا عطا فرمائیں گے، یا کوئی بڑے ہو تو اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ معدہ کی تکلیف کی صورت میں
جو کسی بڑے کو بھی معدے کی تکلیف ہو جائے یا درد ہو جائے یا معدے میں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی یا السر نما یعنی جیسے دانہ بن جاتی ہے معدے کے اندر، تو ان صورتوں میں جس کو السر کہتے ہیں یا زخم ہو جاتا ہو، تو ان صورتوں میں بھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آیات جب لکھ کر پلائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔